کہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ میرے امام کے کلام کی بات سبحان اللہ، ہر موضوع پہ میرے امام نے کلام لکھا ہے، اور ایک ایک شعر کے اندر کئی احادیث کا مجموعہ میرے امام لکھتے ہیں۔ امام فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ آئیے علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ رمضان کی تعریف اور رمضان شریف کی پہلی رات جو ہے وہ کتنی فضیلت والی ہے، ذرا یہ بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سلیم بھائی، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ماشاءاللہ مبارکباد پیش کروں گا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کہ قدر شان رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام آپ نے فرمایا، اور الحمدللہ الحسن ایکو ساؤنڈ کے تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی تعاون فرمایا۔ یہ ساری جو ٹیم ہے ان کا میں علامہ مشکور صاحب ہوں یہ 3 سال سے پروگرام لائیو چل رہا ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ جی الحمدللہ 3 سال سے میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی یہ کاوشوں کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اس میں محنت و کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلیم بھائی، آپ نے سوال کیا کہ رمضان کی تعریف کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رمضان سے نکلا ہے یا رمض سے نکلا ہے۔ رمضان کا معنی ہے کہ کوئی چیز صاف ہو جانا، کوئی چیز دھل جانا۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کے اندر دھول مٹی جو ہوتی ہے، اندر کا جو میل ہوتا ہے، گناہوں کا میل ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بندے کا یہ چیزیں دھل جاتی ہیں، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور رمض کا معنی ہے کوئی چیز جلا دینا، خاک میں خاک کر دینا۔ رمض کا معنی ہے جلا دینا، گرم چیزیں۔ اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو تپش کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ پیاس اور اس کی تپش، یہ جو پیاس کو لگی ہے، بھوک کی شدت، یہ گناہوں کو بھی جلا دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور رمضان اکثر مہینوں مطلب کہ وہ گرمیوں میں آتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے سردیاں ہو رہی تھی، اور جب ہم نے رمضان کا پہلا روزہ ہونے والا تھا تو ہم نے تراویحیں شروع کی، تو نمازی نے بولا کہ سائیں پنکھے چلا دیں، مطلب گرمیوں میں رمضان آیا ماشاءاللہ۔ اس میں امتیوں کو بھوک اور برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اس کو نام رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رمضان بھی ہے۔ اور یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی میں اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کیے جاتے ہیں۔ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور اس میں دوسری جو عبادات کی جاتی ہیں وہ رمضان میں کی جاتی ہیں۔ تو رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ پاک کا گھر ہے اور مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اسی طرح رمضان شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک جو ہے گناہوں سے بندے کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے لکڑی کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح گناہ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے کتنے حصے کیے گئے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا۔ جی رمضان شریف کے اگر ہم ٹوٹل دن گنے، پورا مہینہ 30 دن کا ہے، پورا مہینہ 30 دن کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، 3
حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. پہلے لیکن صرف عشرے، ان کے عشرہ نہیں کہا گیا، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی فرمایا، ان کی دعائیں بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ عشرہ مغفرت کا ہے. جب بندے دعا کریں تو رب تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کریں، مغفرت کی بھیک مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا. میرے محبوب کریم اما آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا نام پہلے عشرے کا نام رحمت رکھا. اس میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہوں. دوسرے عشرے کا نام میرا محبوب کریم نے نام دیا عشرہ مغفرت، جس میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت یافتہ کی لسٹ میں شامل فرما دے. تیسرے عشرے کا نام میرے محبوب کریم اما آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھا، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ رکھا. مطلب اس ماہ میں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں کو، حدیث کریمہ موجود ہیں، سینکڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کو جہنم سے آزاد عطا فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ رمضان کی ہر ساعت کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے، کیا پتا کہ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے. آئیے کلام کو شامل کرتے ہیں. طالب بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ ایک کلام شامل فرمائیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، اور زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ چکی
सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है कि रिस्क देते हैं माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं, और मैं भला किसी से क्यों मांगूं, मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। अल्लामा साहब से सवाल करेंगे। अल्लामा साहब, लोगों के जहनों में ये सवाल बहुत अक्सर औकात गर्दिश करता है कि करामत किसे कहते हैं या करामत का क्या सबूत है, ज़रा इस पे वजाहत कर दें। देखिए, करामत और मौजज़े में फ़र्क है। बेशक। करामत वली से ज़ाहिर होती है और मौजज़ा नबी से ज़ाहिर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करामत उसको कहते हैं कि जो खिलाफ आदत किसी बंदे से कोई चीज़ ऐसी वाक़ई हो जाए कि अक्ल काम ना करे, उसको करामत कहते हैं। और इसका सबूत कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कुरान पाक में हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपने ये ऐलान किया, अपने इर्द गिर्द में ये ऐलान किया कि कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त यहाँ ले आएगा, तो वहाँ पे जिन बैठा हुआ था, उसने बोला कि मैं इतनी देर लेकर आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी पहले चाहिए। सुभान अल्लाह। तो उस यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली, अल्लाह का कामिल वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, आसिफ बिन बरखिया। वो उन्होंने बोला कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त ला के दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये तख्त इतना बड़ा था, बड़ा आरास्ता किया हुआ था, मलिका बिल्किस का तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आंख झपकने से पहले उन्होंने तख्त पहले से ला दिया। क्या बात है। सुभान यानी अल्लाह। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौम के वली की करामत है। और हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो सरापा करामत थे ना। बेशक बेशक। तो ये करामत का सबूत है। और इसका हदीस में भी आया हुआ है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मफ़हूम है कि खाना कम था। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने शुरू किया तो इतने लोगों को कम, हालांकि ज़्यादा हो गया, लोगों ने सैर होकर खाया, फिर भी खाना बच गया। तो ये करामत जो है ये कुरान और हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत का पता चला कि करामत जो है वो औलिया अल्लाह से साबित है। औलिया अल्लाह जो दिखाएं समझ ले वो करामत है। और करामत उस चीज़ का नाम है जो ज़हनो गुमान में ना आ सके, इंसान के ज़हनो गुमान में ना आ सके। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आज विलादत का महीना है। विलादत की घड़ियाँ ख़त्म हुई और दूसरे 2 रमज़ानुल मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं। मगर पिछला रोज़ा जो गुज़रा वो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का था। तो आइए सवाल ये करते हैं कि गौसुल आज़म की विलादत बासआदत जो थी वो कब हुई, और इसके पीछे कोई वाक़या हो तो वो भी वाक़या नाज़रीन को सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीना जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला ने हर कौम में अपने दोस्त, अपने वली भेजे। बेशक।